کیا آپ نے کبھی ایسی دنیا کا تصور کیا ہے جہاں سورج جو ہمیں زندگی بخشتا ہے ہماری سب سے بڑی دشمن بن جائے؟ جی ہاں، یہ ہے ایک جرمن سائنس فکشن فلم جس میں انسانیت شدید گرمی، برباد ماحول، سنسان زمینوں اور تناؤ سے لبریز انسانی رشتوں کے درمیان جینے کی آخری کوششیں کر رہی ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ سن 2016 میں زمین لگ بھگ ناقابل رہائش بن چکی ہے۔ عالمی درجہ حرارت 10 ڈگری کا اضافہ ہو چکا ہے، پانی اور خوراک نایاب ہو چکی ہیں اور معاشرتی نظام پوری طرح بکھر چکا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اچانک جنگل میں آنکھ کھولتی ہے۔ وہ تیزی سے ایک تباہ شدہ کار کی طرف جاتی ہے اور اندر موجود شخص کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس شخص کا نام ایلس ہے۔ وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ملبے تلے دبا ہوا ہوتا ہے۔ اچانک ایک سایہ قریب آتا ہے۔ ایلس گھبرا کر اسے کہتا ہے، بھاگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ وہ لڑکی ترنت جنگل کی طرف دوڑ پڑتی ہے لیکن پیچھا کرنے والے اس پر رسی پھینک دیتے ہیں جو اس کی گردن میں لپٹ جاتی ہے۔ دوسری طرف ایک نوجوان لڑکی ماری اپنی چھوٹی بہن لینی اور ایک ساتھی فلپس کے ساتھ پرانی کار میں سفر کر رہی ہے۔ وہ ایک ایسے مقام کی جانب جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک محفوظ ہے، جہاں زندگی باقی ہے۔ شدید دھوپ سے بچنے کے لیے کار کی کھڑکیوں پر اخبار چھپکایا گیا ہے اور چھت پر دانت کی جالی لگائی گئی ہے تاکہ سورج کی تپش کو روکا جا سکے۔ ڈرائیور بمشکل ایک چھوٹی سی حصے سے باہر دیکھ سکتا ہے۔ فلپ کار روک کر اسے دوبارہ ایندھن سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ راستے میں انہیں ایک پرانا پیٹرول پمپ ملتا ہے۔ میری اور لینی اس میں کچھ کارآمد سامان تلاش کرنے لگتے ہیں جبکہ فلپ زیر زمین ٹینکوں سے ایندھن نکالنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آخر کار دونوں بہنیں پائپ لائن سے کچھ پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ لمحہ بھر کے لیے غفلت کا شکار ہوتی ہیں، ایک نقاب پوش شخص چھپکے سے آتا ہے اور ان کی کار چوری کر کے ان کے تمام سامان کے ساتھ فرار ہو جاتا ہے۔ ماری فوراً صورتحال کا جائزہ لیتی ہے اور فلپ کو خبردار کرتی ہے، جو سب کچھ چھوڑ کر چور کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ دونوں پیچھا کرتے ہیں مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کار اور ضروری سامان جا چکا ہے۔ مایوس اور غصے میں بھرے فلپ اپنی جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا ہے اور ماری کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ اتنے میں اچانک لینی کی چیخ گونجتی ہے۔ ماری گھبرا کر اسے تلاش کرنے لگتی ہے، نام پکارتی ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ خوف کے مارے کانپتی ہوئی وہ پرانے پیٹرول پمپ کے اندر جاتی ہے اور ہر طرف نظریں دوڑاتی ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھتی ہے وہی نقاب پوش شخص لینی کو پکڑے کھڑا ہے جو پہلے ان کے کار کو چرا لے گیا تھا۔ وہ شخص میری کو کہتا ہے کہ اپنا ہتھیار پھینک دو اور ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ میری ہچکچاتے ہوئے اس کی بات مان لیتی ہے۔ اسی لمحے جیسے فضا میں تناؤ عروج پر ہوتا ہے، فلپ اچانک ظاہر ہوتا ہے اور حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں میں شدید ہاتھ تپائی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر تابڑ توڑ وار کرتے ہیں۔ فلپ آخر کار قابو پا لیتا ہے لیکن رک جاتا ہے جب وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے پاس پیٹرول ہے۔ اس شخص کا نام ٹام ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ قریب ہی رہتا ہے اور 5 لیٹر پیٹرول کے بدلے کھانا اور پانی مانگتا ہے۔ ٹام کار کے انجن کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کسی بھی لمحے بند ہو سکتا ہے۔ مزید خطرات مول نہ لیتے ہوئے فلپ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹام کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ اب قافلہ بڑا ہو چکا ہے اور وہ تپتے آسمان تلے سنسان سڑکوں پر اپنے سفر کی طرف گامزن ہوتے ہیں، ایک دور دراز پہاڑی علاقے کی جانب۔ راستے میں وہ ایک بڑی سی لوہے کی ٹوٹی پھوٹی رکاوٹ دیکھتے ہیں جو راستہ بند کیے کھڑی ہے۔ وہ اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ آخر کار کی طاقت سے وہ اسے ایک طرف ہٹا دیتے ہیں۔ وہیں ان کی نظر ایک تباہ شدہ کار پر پڑتی ہے جو نیچے کی طرف کھائی میں موجود ہے۔ امید ہوتی ہے کہ شاید اندر کچھ قیمتی سامان ہو۔ وہ نیچے اترتے ہیں۔ گاڑی کے اندر وہ ایک فرانسیسی جوڑے کی لاشیں دیکھتی ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ سامان صحیح سلامت ہوتا ہے، پینے کا پانی، ایندھن اور تھوڑا سا کھانے کا سامان۔ فلپ واکی ٹاکی کے ذریعے میری سے کہتا ہے کہ کچھ کنٹینرز نیچے بھیجو تاکہ سامان جمع کیا جا سکے، لیکن میری انکار کر دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ فلپ خود اوپر آئے کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لینی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اسی دوران لینی دوسروں کی ایک تناؤ بھری بات چیت سن لیتی ہے جس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ پرسکون لہجے میں میری سے کہتی ہے کہ فلپ کو چھوڑ دو اور دونوں بہنیں اکیلے سفر جاری رکھیں گے، مگر یہ میری کے لیے قابل قبول نہیں۔
میری شک و شبہ کے باوجود لینی کو کار میں بند کر دیتی ہے اور خود نیچے اتر کر دوسروں سے جا ملتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد فلپ میری کو ایک فرانسیسی پرفیوم کی بوتل تحفے میں دیتا ہے جو تباہ شدہ کار سے ملی تھی، اور مذاق کرتے ہوئے وہ اسے آزمانے لگتا ہے۔ یہ ہلکا سا لمحہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا ہوتا کہ ریڈیو پر لینی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، کوئی یہاں ہے، اور پھر زور سے چیختی ہے۔ وہ سب تیزی سے پہاڑی کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن میری راستے میں پھسل کر گر جاتی ہے۔ جب ہوش میں آتی ہے تو خود کو اکیلا جنگل میں پاتی ہے۔ وہ خوف سے کانپتی ہوئی چلتی رہتی ہے جب تک کہ اسے ٹام دوبارہ ملتا ہے۔ ٹام اسے بتاتا ہے کہ جب وہ اور فلپ واپس کار کے پاس پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، لینی کو اغوا کیا جا چکا تھا۔ اب وہ سب دوبارہ جمع ہوتے ہیں۔ ریڈیو پر کچھ سگنلز آتا ہے مگر آواز صاف نہیں آتی۔ اس پر ٹام ایک ٹاور پر چڑھ جاتا ہے تاکہ سگنلز بہتر ہوں۔ وہاں سے اسے کہیں دور دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ فلپ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے مگر آخر کار سب دھوئیں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں وہ ان کی وہم و گمان سے بھی زیادہ ہولناک ہوتا ہے۔ وہاں ایک خیمہ نما کیمپ ہے جہاں کئی قیدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان میں لینی بھی شامل ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ٹام کے دل میں نفرت اور غصہ بھر جاتا ہے۔ وہ ترنت ایک منصوبہ بناتا ہے جب وہ اور فلپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں گے تاکہ لینی کو بچایا جا سکے۔ میری چھپکے سے گاڑی لے کر پیچھے سے فرار ہونے کا ایک راستہ تیار کرے گی۔ وہ میری کو ایک عارضی بم دیتا ہے تاکہ وقت ضرورت افراتفری پھیلائی جا سکے۔ میری راضی ہو جاتی ہے، گاڑی میں بیٹھتی ہے اور پوزیشن سنبھال لیتی ہے۔ جیسے ہی وہ تیار ہوتی ہیں کیمپ کا ایک پہرہ دار کو شک ہو جاتا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ عین اسی لمحے ٹام وہ بم پھینک دیتا ہے اور خیمے میں آگ اور چیخ و پکار پھیل جاتی ہے۔ اس ہنگامے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری انجن اسٹارٹ کرتی ہے اور فلپ اور ٹام کا انتظار کرتی ہے، مگر فلپ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آخری لمحے میں وہ ٹام کا ساتھ چھوڑ کر دوڑتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھتا ہے اور میری سے التجا کرتا ہے کہ فوراً نکل چلیں، بحث کا وقت نہیں ہوتا۔ مجبوراً وہ دونوں گاڑی لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ راستے میں میری بار بار پوچھتی ہے کہ لینی اور ٹام کے ساتھ کیا ہوا، مگر فلپ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لینی کی زنجیریں نہیں کھل سکیں اور وہ مجبوراً فرار ہو گئے۔ اسی دوران بھاگتے ہوئے فلپ کو پاؤں میں شدید چوٹ لگتی ہے، مگر وہ پھر بھی میری سے کہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو بھول جائے کیونکہ اب بچانے کا کوئی امکان نہیں۔ مایوسی، صدمے اور غصے سے لبریز میری تمام ضروری سامان اکٹھا کرتی ہے اور اکیلی اپنی بہن کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ تنہا سفر کے دوران وہ ایک ڈرینیج ٹنل میں لینی کا بیگ تلاش کر لیتی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اغوا کار قریب ہی ہے۔ وہ علاقے کا جائزہ لے رہی ہوتی ہے تو اچانک فلپ دوبارہ نمودار ہوتا ہے لنگڑاتے ہوئے۔ وہ معذرت کرتا ہے کہ وہ پلان سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب لینی اور ٹام کی تلاش میں اس کا ساتھ دے گا۔ اسی دوران میری کو ریڈیو پر ایک کمزور سگنل موصول ہوتا ہے۔ وہ تپتے سورج کے نیچے دوبارہ نکلتی ہے سگنل کی تلاش میں، مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ملتی۔ لیکن واکی ٹاکی کا کام کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ لینی زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ واکی ٹاکی صرف 3 کلومیٹر کے دائرے میں کام کرتا ہے۔ فلپ کی حالت مزید بگڑتی ہے۔ وہ میری سے کہتا ہے کہ اسے وہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ زیادہ دور نہیں جا پائے گا، اور اپنا شرٹ اسے دیتا ہے گویا الوداع کہہ رہا ہو۔ میری اب تنہا سورج کی جھلسا دینے والے روشنی میں ایک بار پھر روانہ ہوتی ہے۔ کئی گھنٹوں بعد گرمی اور تھکن سے چور وہ ایک ویران پرانے چرچ کی پناہ میں چلی جاتی ہے۔ وہاں وہ پتریلی فرش پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کئی گھنٹوں بعد اسے ایک بوڑھی عورت الزبتھ جگاتی ہے۔ ابتدائی طور پر میری اس اجنبی سے گھبراتی ہے، مگر الزبتھ نرمی سے بات کرتی ہے اور اسے پانی دیتی ہے۔ جیسے جیسے گفتگو ہوتی ہے میری اپنی تمام کہانی سناتی ہے کہ کیسے اس کی بہن اور ایک دوست اغوا ہو گئے اور وہ تنہا ان کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ اگرچہ الزبتھ کہتی ہے کہ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، پھر بھی وہ مدد کی پیشکش کرتی ہے۔ وہ میری کو کہتی ہے کہ وہ اس کے فارم ہاؤس میں چلے اور آرام کرے۔ میری تھکن سے مجبور ہو کر مان جاتی ہے۔ راستے میں الزبتھ اسے بتاتی ہے کہ زیادہ تر کسان مر چکے ہیں اور جو بچ گئے ہیں وہ اب صرف مچھلیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ گرمی نے ان کے جانور ختم کر دیے۔ جب وہ فارم پر پہنچتے ہیں میری فلپ کے بارے میں بتاتی ہے۔ الزبتھ وعدہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجے گی تاکہ فلپ کی مدد کر سکے۔ میری کو بالآخر دن کے وقت سونے کے لیے ایک پناہ ملتی ہے۔ شدید تھکن اور دباؤ سے نڈال وہ جلد ہی سو جاتی ہے۔
مگر جب وہ جاگتی ہے تو کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ چرچ کی دیوار میں وہ ایک چاک سے جھانکتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک بچہ اور کوئی دوسرا شخص لکڑی کی تلواروں سے کھیل رہے ہیں، لیکن جلد ہی وہ کچھ خوفزدہ لوگوں کو دیکھتی ہے اور وہ سب قیدی لگتے ہیں۔ اور تب میری کو ہوش اڑانے والا منظر دکھائی دیتا ہے۔ فلپ کو گھسیٹ کر ایک کھلی بارن میں لایا جا رہا ہے۔ وہ شدید زخمی ہے۔ اب سب کچھ صاف ہو جاتا ہے۔ الزبتھ اور اس کا خاندان ہی اغوا، سڑک پر بچھائے گئے چال اور خونریز سازشوں کے پیچھے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے۔ الزبتھ اندر آتی ہے، چہرے پر سرد مسکراہٹ، اور ایک ہولناک اعلان کرتی ہے، کھانے کو کچھ باقی نہیں بچا، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میری اور لینی کو ان کی خوبصورت چہروں کی وجہ سے زندہ رکھا جائے گا تاکہ ان کی میرے بیٹوں سے شادی کرائی جائے۔ پھر وہ لینی کو اندر لاتی ہے۔ دونوں بہنیں آخرکار مل جاتی ہیں اور الزبتھ ایک نیلا لباس میز پر رکھ کر میری سے کہتی ہے کہ رات کے کھانے کے لیے یہ پہن لے، اور پھر ایک انتہائی خوفناک وارننگ دیتی ہے، اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے مار کر ہمارے کھانے میں استعمال کیا جائے گا۔ الزبتھ کے جانے کے بعد دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی ہیں۔ میری آہستگی سے لینی سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم یہاں سے ضرور بھاگیں گے، کسی بھی قیمت پر۔ وہ اپنے کپڑے چاک چاک کر ایک عارضی رسی تیار کر لیتی ہے تاکہ کھڑکی سے فرار ہو سکے، لیکن عین اسی وقت دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ آتی ہے۔ میری فوراً لینی کو سونے کی اداکاری کرنے کو کہتی ہے اور رسی چھپا دیتی ہے۔ اندر آتا ہے میشا، الزبتھ کا بیٹا، اور کہتا ہے کہ وہ لینی کی زخم چیک کرنے آیا ہے۔ جب وہ کھڑکی کے قریب جاتا ہے تو میری اسے اچانک چوم کر چونکا دیتی ہے اور پھر زور سے سر پر وار کر کے گرا دیتی ہے، مگر میشا سنبھل جاتا ہے اور شدید غصے میں میری کا گلا دبوچ لیتا ہے۔ اسی لمحے لینی ایک وزنی چیز سے وار کرتی ہے۔ میشا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب وقت ضائع کیے بغیر وہ فرار ہونے کی تیاری کرتے ہیں۔ میری لینی کو پہلے کھڑکی سے باہر نکالتی ہے اور اسے کہتی ہے، بھاگو، جنگل میں چھپ جاؤ، میں تمہارے پیچھے آتی ہوں۔ جب لینی باہر چلی جاتی ہے، میری فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پیچھے رک کر دشمنوں کا سامنا کرے گی۔ وہ خاموشی سے وہی نیلا لباس پہنتی ہے جو الزبتھ نے دیا تھا اور نیچے چلی جاتی ہے۔ الزبتھ اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، شاید یہی سمجھتی ہے کہ میری اب ہار مان چکی ہے۔ وہ میری سے پوچھتی ہے کہ میشا کہاں ہے۔ میری جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اوپر لینی کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ الزبتھ جھانسے میں آ جاتی ہے اور وہ دونوں کھانے کے میز کی طرف جاتے ہیں جہاں پورا پریوار بیٹھا ہے۔ سب ایک دعائیا گیت گاتے ہیں۔ میز پر موجود کھانا انسانی گوشت ہے۔ میری کو بھی ایک پلیٹ دی جاتی ہے۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہیں، جیسے اس کا کوئی فیصلہ ہونے والا ہو۔ خوف کے مارے وہ اچانک بھاگتی ہے، لیکن دروازے پر میشا دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسے قابو کر کے کسائی خانے میں لے جایا جاتا ہے۔ اندھیرے سڑے ہوئے کمرے میں میری دیکھتی ہے کہ فلپ نڈھال، زخمی اور بندھا ہوا پڑا ہے۔ کچھ لمحوں بعد میشا آتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فلپ کو قتل کر دیتا ہے۔ اب اگلا شکار میری ہے، مگر جیسے ہی میشا چلا جاتا ہے، میری فلپ کے کپڑوں میں چھپی ہوئی چھری نکالتی ہے، اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے اور خونی راستوں سے گزرتی ہوئی بارن کی طرف پہنچتی ہے۔ وہاں ایک بند دروازے کے پیچھے کئی قیدی بند ہوتے ہیں، ان میں ٹام بھی ہوتا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے سب فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریوار ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جھڑپ ہوتی ہے، ٹام کئی حملہ آوروں کو مار گراتا ہے اور ایک نازک لمحے پر میری کی جان بچاتا ہے۔ میری جنگل کی طرف بھاگتی ہے لینی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ آخرکار اسے لینی مل جاتی ہے، مگر الزبتھ اور اس کا بیٹا اسے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الزبتھ میری سے کہتی ہے، تم باقیوں سے مختلف ہو، لینی کو ہم رکھیں گے تاکہ ہماری نسل جاری رہے۔ میری خاموش رہتی ہے، لیکن صحیح لمحے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی الزبتھ قریب آتی ہے، میری چھری نکال کر اس کا سینہ چیر دیتی ہے۔ الزبتھ کا بیٹا گھٹنوں کے بل گر کر رونے لگتا ہے۔ میری ترنت ہی لینی کو آزاد کرتی ہے۔ دونوں بہنیں جنگل کی جانب بھاگتی ہیں اور آخرکار ٹام سے جا ملتی ہیں۔ تینوں پانی کی ایک چشمے سے پانی حاصل کرتے ہیں اور ایک بار پھر پہاڑوں کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، مگر جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں، امید کی آخری کرن بھی دھندلی ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسے پیچھے تھا، جلتی زمین، خالی پن اور ایک ایسا جہنم جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے ساتھ اس مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔